من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أحمده ونصلي على رسوله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنبي وكما قال الكتاب لا يملك الملمون بأهل الإنسان في معلومات بين شواذ مقررة أخذ تشيل عليه الذي تقاله عن السلبات سلعيده من طبيعة العلمي لديها غزوة في الدنيا كمن يراه ولا أعبد القالبين قدر تفسيره مثل كتاب السنة في بولة كتاب ما شاء الله والشباب الشيبات بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثابتا منجزة الرد النصيحات عن كلامه دوسرا وسلا يوجا كلام كريم الله تعالى سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسير القصص المسلمة تعبدني المختلفة يعني جماعة النبوية يخذ ما يشمع كلمات يكفي تلك صلى الله عليه وسلم أخلاق القرآن كان خلق القرآن هذا أخلاق القرآن الكفر المبين والوفاء القرآن وتمنى ذلك القرآن تعدد القرآن وفاء أخلاق الشيء الدائم الإسلامي لا تكون قرآن إذا أمرنا تعالى الدعاء كما تعيش يطلع إلمك وحافظ ذلك أخلاق معينة معاملات معينة في مشكلة إخوة السهم بدين بالمحفظة وهذا يجب أصحاب عليه السلام وهو يمشي في الله سبحانه وتعالى عاد صلى الله عليه وسلم دعا القرآن يوم واحد يبدو الله يكون من المؤمنين حضرت عائشة رضي الله
تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ہمارا ظاہر ہے کہ حضور کی سیرت کو حضرت عائشہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. بہت کافی حضرت عائشہ کو دیا گیا تھا. کافی حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے حضرت عائشہ کا, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا اندازہ تھا. کس موقع بچہ بات فرماتے تھے اور سے سنتی تھی, اس کو ذہن میں رکھتی تھی, اس کو سناتی تھی. کیا حضرت عائشہ سے بہت سے دروازہ ہے معلوم ہے سب کو. حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ وہ لوگ مجلسوں میں شریک ہوتے تھے. مولوی اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ دیا تھا, قوت سب دیا تھا, دینی سمجھا ہو جاتا ہے. پوری دوسرا قرآن محمود وہ درجے میں نہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات محمود ہے. صحابہ کرام سچے تعلیم تھے, دین کے تعلیم تھے, عاشق تھے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل حال کا کوئی وقت نہ رہا. ہمارے یہاں درد جو بھائی جمعہ شاہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے مسجد میں اور شروع کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لے بیان فرمائی, اخلاقیات کو بتا دیا, معاشرے کو بتا دیا, سب پورا بیان فرمایا. میرا امت کے سامنے پورا دستور حیات جو کرتے گئے. ہمارا آپ کا یہ کام ہے کہ دستور حیات کو سامنے رکھیں. سنت کیا ہے؟ ہمارے بزرگ آدمی خاص طور سے سنت کی ادائیگی کا بہت خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے سرحد کو اکابر کی سیرت کو پیش کرنے کی اختیار کرنے کی توفیق محمد اللہ صحیح باتیں سناتا ہے. فرمانے ہیں بہت اچھی بڑے آدمی کتاب ہے, شان جاری كان خلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان خلق القرآن نزل به القرآن تفتت ويجي سيرة كان خلق القرآن نزل به الله كلام इसकी भी कदर ये चार करोड़ों औरों ने कहा हमें भी कुछ कह दिया कुरान है बात कह रहा बात है काला खुलक कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान. अब इसको भी समझने की जरूरत नहीं. उसने कोशिश किया है खुलक कुरान में कौन से खुल को बयान किया गया है मेरे सरकार खत्म जिसको हम इख्तियार करें. ये जो पढ़े ये हम रखें और ये लोग हो कि इस खुलक पर हमको आना है. काला खुलक कुरान अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सिर्फ आवामी में नहीं बल्कि अखलाक में. ज्यादा खुद को हमारे सूफी कराम ने इस चीज को दिया. ज्यादा खुद को बुनियादी चीज अखलाकी को दिया शुरू है और खुद बयान किया. अल्लाह ताला ये हम आपको भी जरा की किताब शाह असौरी खाली की बात वही सब लोगों ने इसमें कलाम किया है, बात किया है, अपने लोगों की जब मुतवज्जह किया है. अगर हम मुतवज्जह हों तो आज उनके बरकराती को हासिल होंगे. अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बड़ों की सीरत को इख्तियार करने इसी नजर रखने की तौफीक बरामद फरमाए. काला खुलवा फरमा रहे हैं ये वो जुमला है जिसको उम्मुल मोमिनीन حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے. حضرت عائشہ یہ شاید ان کے بڑے کو جانتا ہے. سب سے زیادہ خود کے متعلق یہی بیان کر سکتی ہے. ہر چیز کو دیکھتی تھی سنتی تھی. یہ دوری ہونے کے دعا سے نہیں لہذا ہم دیتا تھا تو امت کی ہونے کے پاس یہ ہمارے نبی سرکار ہے, ہم ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کتنا حضرت عائشہ سے کتنی روایتیں ہیں. حضرت فاطمہ سے کتنی روایتیں ہوتی تھی کیا رکھوں. اور جو صحابہ تھے سب مقررین تھے. آپ کی تعلیمات دونوں میں مستعد رکھیں
زبان بیٹھا ہماری طرف سے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیش کیا، صحابہ نے اختیار کیا، پھر سوال اور تعلیم نے، اور جو کچھ ہے ابھی انہیں حضرات کے سلسلے میں کچھ چلا رہا ہے. اور باتیں یہ وہ جملہ ہے کایا خلق القرآن، یہ وہ جملہ ہے جس کو عمر ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اخلاق حسنت سے آپ کے اخلاق کی تربیت جان کرتے ہوئے فرمایا ہے. یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ، ان کے علم، ان کی بلاغت پر واضح دلالت کرتی. بیوی تھی، دوسری بیوی نہیں تھی، طالبہ تھی. اپنے کو خاص جو چیزوں کو اور صحابیوں سے مطالبہ تھا، کل حضور کا مطالبہ بیوی کی بھی ہوئی ہے. یہاں پر جو دور آیا ہے وہ اپنی طرح نہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی انہیں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ تعلیم جاری رہے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام ہے. کوئی بات ایسی نہیں یہ بیان کریں آگے زمانہ کو تب جان کرو گھر کا تھا دامان تھا. اس بنا پر کوئی بات جلدی بیان نہیں کرتے جب تک میں آ نہیں رہتا تھا. اس بنا پر تاکہ یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی ہو، اپنے لیے بھی ہو، اپنے پاس بھی ہونا چاہیے اور آج کے پاس بھی ہونا چاہیے. وہ علوم کی چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھا بسیدہ علم بھی آتا ہے، چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سیرت اختیار کریں اور اہل عیال میں اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں. جناب اس کے لیے زبان کا مختصر انداز ہے. یہ چیز حضرت عائشہ کی سمجھ، ان کے علم، ان کی بلاغت اور وعدہ دار کرتی ہے. کانا خلق القرآن اس چیز میں بیان کر دیا. لوگ کے اپنا جاتے کانا خلق القرآن وہ کبھی تقریر نہیں کیا، کبھی تقریر تو ہم لوگ روز کر رہے ہیں. لیکن ابھی اسی کی ترقی کرنی ہوتا پوری کتابیں کی جو ہے کانا خلق القرآن پر ابھی سمجھے نہیں تھی، سمجھ ہماری دلی نہیں تھی، کانتا تھی، مصر شدہ تھی. ان کی خدمت میں آئیں تو اس ضرور ہماری جو بات نہیں بلکہ متعدد ہماری جو بات ہے اور مشکل شدہ ہونے کی بات ہے. یہ چیز حضرت عائشہ کو سمجھ اور جو علم ان کی بلاغت ہے وہ آگے بنانا چاہتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سب سے زیادہ محبوب صحابی کے گھر پیدا ہوئی. حضرت بکر صدیق کے گھر پیدا ہوئی، ان کی سرحداری تھی. حضور کی سیرت کو شروع سے سنتی رہی، پڑھتی رہی، دیکھتی رہی. ہمارے شاید حضرت بکر صدیق پھر اقوال کے خلیفہ نہیں تھے، احوال کے خلیفہ تھے. حضور کو احوال اقوال زبردستی ہے. حضور متعدد یہ ترجمان صرف اقوال کی نہیں تھی بلکہ احوال کی بھی طرف تھی. اس کی طرف کسی بیان کیا جائے. اچھا ہمارے حضرت بیان فرماتے رہتے تھے ہے کہ کیا خلق القرآن صرف تو صرف یہی جو قرآن کو صرف اذہان دے گی نہیں، اس چیز سے وہ متصل کرتے تھے. اس کو اپنے عادت میں شریک یعنی جو تجربہ کر دیا نہیں، اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر کیا قول تھا اور کیا خلق تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کے کانا خلق القرآن حضور کا جب خلق قرآن ہے تو اسی طریقے سے ہم چلیں گے. قرآن کو لے کر کے طرح کامیاب ہو گئے. جب حضور کا خلق قرآن تھا تو ہمارا خود قرآن کا داغ نہیں ہو سکتا. پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب وہ قرآن حدیث سے لگائے رکھے تاکہ دین کو باقی رہے. اپنے گھروں میں بھی کو جاری رکھیں، اپنے بچوں بھی سنائیں، جیسے اور چیزیں سناتے ہیں یہ چیز بھی سنائیں. شروع سے معلوم ہو گیا ہمارا دین یہ ہے، اس پر ہم کو چلنا ہے، تربیت کو پاور کرانا چاہیے. یہ چیز حضرت عائشہ کی سمجھ ان کے علم ان کی بلاغت اور وعدے قرار کرتی ہے.
ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سب سے زیادہ محبوب صحابی کے گھر میں پیدا ہوئی. ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں جو پیدا ہوئی بنی اپنی کے بعد کا شان نبوت آ کر بیچ بنی. دوسرا کہ ایک چھوٹا جملہ ہے کانے خلق حضور کے اخلاق کیا تھے یا نہ کتاب لکھا نہ بچارا لکھا صرف ہوتا ہے کانے خلق پڑا اور اس طرح قیامت تک ہوتا کرتے رہے مقررہ کانے خلق آج کا خلق کیا ہے قرآن. اب ان کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا خلق قرآن کے خلق سے جو جانتا ہے یا نہیں امت محتاج ہو مکلف ہے امت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن سے معلوم کریں اور اس کو اپنائیں اپنے بچوں میں جاری کریں تو سب ضروری ہے. کھانا خود پڑا بیٹھا حضرت کہہ رہا ہے بادشاہ سے بتا دیر راجی ہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اخلاقیات کے سلسلے میں ہیں وہی ہم کو بھی اختیار کرنا چاہیے. معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ میں زبردست مجبور امتوں کو کہا جائے. ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سب سے زیادہ محبوب صحابی کے گھر میں پیدا ہوئی. یہ ضرور ہوئی کہ صحابی کے گھر میں پیدا ہوئی تو خود کامیاب ہوئی اور یہی کہ بڑے سے بڑے بزرگ پیدا ہو اور کہ حالات اس سے جوڑ نہیں کھاتے ہیں. آج ایسا پہنچ رہا ہے اپنے اکابر کی چیزیں ہم کو لینا ہے. ہم جس سلسلے میں رہے ہیں ان کی کیا اخلاق ہے کیا معمولات ہے کیا رواداریاں کیا ہوگا سرکار سے ملنے جلنے کا استعمال ہونا چاہیے کچھ نہیں معلوم اللہ ماشاء سلام بھی کسی نہیں کر سکتے سلام بھی نہیں. السلام علیکم محاورہ کافی بہت تھا کوئی آتا تھا کہ السلام علیکم صاحب اپنے سامنے سلام نہیں کر ان کے بہت تنگی کہیں صاحب السلام علیکم محاورہ مدینے میں تھا کھانے پینے دوسرے وغیرہ دیا آپ کو اس طرح رکھا چاہیے. مدینے میں بھی بن جاری رکھا ہوتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت کام ہوا کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے اس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح ملا جاتا ہے. بہت اللہ کا شکر ہے بہت صاف رہا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو سنت کے مطابق ہے. یہ چیز ہے عائشہ کی سمجھ ہو کہ ان ملک کو بڑھانا کو وعدہ کرتی ہے. ایسا کیا نہ ہوتا جبکہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب صحابی کے گھر پیدا ہوئی کبھی بڑی پھر اس کے بعد کا اشارہ نبوت جانے ضرور ہوتی. بے شک یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن لکیر کتاب سے بے نیاز کرنے والا ہے. سارا خود پڑا ہم سب پڑھتے رہتے ہیں لیکن بہت ان خرچ کی شرح بات بے شک یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ لکیر کتاب سے بے نیاز کرنے والا ہے. جو کچھ بھی حضرت عائشہ کے علاوہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق کی تعلیم میں کہا وہ اس جملے کے معنی کے دائر سے نکل نہیں سکتا. ایسے دینی ہے دینی لیکن ایسا اخلاق ہے دینی بھی ابھی بھی اگر معلوم ہے کہ بیو وغیرہ زیادہ لوگوں ملک کی دنوں کی جو ہے وہ تو کیا سلسلہ کرتا ہے. بے شک ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ ذخیر کتاب سے بے نیاز کرنے والا ہے. جو کچھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق کی تعلیم میں کہا وہ اس دنیا کے معنی کے دائرے سے نہیں کر سکے سیکھا تھا انہوں نے. تو علم کی بات تھی صرف اخلاقی نہیں سیکھا تھا علم کی بھی ضرورت ہے. علم سے آدمی سیکھتا ہے علم سے آدمی سمجھتا ہے علم کی بھی ضرورت ہے. قرآن کریم میں کچھ تو وہ احکام ہیں جن کا کرنا مطلوب ہے کچھ ممنوع ہے جن سے دور اختیار کرنا لازم ہے. ایسے فضائل بھی ہیں جن پر عمل کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی ایسے قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پڑھنے کے لیے ہے لکھا کیا خانہ مکتوب رب العالمین امام غزالی لکھتے ہیں علوم میں یہ رب العالمین کا خط ہے اپنے بندوں کے نام کتاب اللہ.
ہمارا ساتھی جی ہمارے حضرت کو مت آتا تھا اس دنیا پر حاضر مکتوب رب العالمین رب العالمین کا یہ مکتوب خط ہے. باپ کا خط آتا ہے کیسے پڑھتا ہے لگتا ہے لکھا ہے روم میں ایسے پڑھتا ہے کہ کوئی خط آتا ہے تو کہتا ہے باپ رہتا ہے وہ بیٹا دیکھو کوئی حاصل ہو تو نہیں ابا نے کچھ لکھا ہے لڑکا کہتا ہے لڑکا چاہتا ہے باپ رہتا ہے ہر جس کے نام خط آتا ہے وہ پڑھ نہیں پاتا کہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو بعد میں کہتا ہے جو کوئی حاصل ہو تو کوئی بنے نہیں دی یہی ہے کتاب مکتوب رب العالمین. یہ کتاب اللہ رب العالمین کا مکتوب ہے. ہم کو ایسے ہی بننا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمارے پاس جو خط بھیجا ہے یعنی جو خط کا مطالعہ عملی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ سے شرف بنا کر پیدا ہوتا ہے. بہت بنیادی چیز یہ فرماتے ہیں. قرآن کریم میں کچھ وہ احکام ہیں جن کا کرنا مطلوب ہے کچھ ممنوع ہوئے ہیں جن کے دور طے کرنا مطلوب ہے. ایسے بلائے بھی ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے اور ایسی بےحروں کا بیان ہے جس سے دور رہنے کی نصیحت ہے. کچھ ایسے احکام ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے. کچھ ایسی نصیحت ہے جس سے دور رہنے کی کتنے اعمال ہیں پڑھیے قرآن کرتے ہیں. عوامی نواحی کا اجتماع ہے. حالانکہ مکتوب رب العالمین کا مکتوب ہے. مکتوب کہتے بعد لکھا ہے بات میں جس طریقے سے تمہارے لڑکے کا باپ کا خط آتا ہے تو تم اس کو پڑھتے ہو نہیں پڑھ سکتے تو سنتے ہو اور جو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو حاصل کچھ لکھا نہیں ہمارے لڑکے نے یہ بات میں قرآن کے بارے میں ہونا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اللہ ہم سب سے بڑی باشا اور یہ باشا ہوتی ہے ترمانی کرتی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ کلمہ کا شروع ہوا ہے. قرآن کریم میں کچھ وہ احکام ہے جن کا کرنا مطلوب ہے کچھ ممنوع احکام ہے جن کے دور کرنا مطلوب ہے. ایسے فضائل بھی ہیں جن پر عمل کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور ان سے ایسی بےحیاوں کا بیان ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ کیا کچھ بھی بےحیائی کی بات ہے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے بچوں کو جوانوں کو ان کی حیائی کی چیزوں سے معلوم ہے. بس کوئی سارا قرآن قرآن کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوبہ ہمارے کو انجام دینے والے ہیں جو اللہ کو مطلوب تھے انہیں احکام کو انجام دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ کے بھیجا گیا ہے. اور ادب کی جو کاموں سے روکنے کا فضائل جو یہ کوشش کرنے والے ہیں ظاہر و باطن کی تمام بے حیائیوں سے دور رہنے والے ہیں یہ لوگ ہیں قرآن کو دینے والے. مفسری پہلائی نے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے ان کل احکام جو قرآن میں والی ہیں ایسا ہر ایک چیز جسے قرآن نے اچھا کہا اس کی تعریف کی ہے اس کی دعوت دی ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آراستہ تھے ہر ایک چیز جسے قرآن نے برا کہا ہے اسے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچتے تھے. جس شخص کی یہ حالت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرے تو اس کے لیے قرآن کریم کا مطالبہ لازم ہے. یہی ایک کتاب ہے جس کی آپ نے اپنے اخبار و اعمال سے تشریح ترتیب والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادات و اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 10 سال راہ کو گزرے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا اور تمام احوال میں دیکھا. انہوں نے اپنے تشدد احوال کا خلاصہ ان تھوڑے سے کلمات کے لیے بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے تھے. خلاصہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے تھے. کیا اچھائی ہے برائی جہاں جائے کوئی کو کچھ نہیں جاتا
اللہ تعالیٰ سب لوگ کے اخلاق کو درست فرمائے. یہ سارے آخر بنیادی چیز ہے. ضرور حیات دنیا پر آخرت خیر و ابقا. مومن کام یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دے. دنیا دار دنیا میں ہے لیکن دنیا کے ساتھ عیسائی کے لگ رہی ہے. اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ سب سے اچھے ہیں. زندگی کے میدانوں میں ہر میدان ہر شعبے میں لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں تمام لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں. اور بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موضوع پر ویسی باتیں کہی ہیں جیسے حضرت انس نے فرمایا. ہم ان اخبار کے دیگر سے بات لمبی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علم کا لالا خود آدمی نے ان سب کو مستعد کر دیا. انہوں نے یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے علم کا لالا خود دی اب تو علم کا لالا خود کیا خود ہے قرآن کے جو پڑھو کیا خود خودوں نے اختیار کیا اس کو پڑھو اور خود عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کرنے کی کوشش دے اور عمل کرنے کی کوشش دے. مول وہی ابا کسی کی عزت کرنا ہے شکایت کرنا ہے کیا یہ قومی کسی کا شکریہ نہ کرنا کو بدنام کرنے کی. تمام وہ اخلاق ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان کو عمل کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے لازم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بالکل بھی آپ سبھی حضرات کی طرف رحمت فرمائے. یہ تو سب کے لیے حکم ہے سارے عالم کے لیے سارے عالم کے لوگوں کے لیے جو چیز قرآن میں آئی ہم واجب ہے عمل کرنا. اللہ مجھے بھی کروانے دے آپ سے آپ کو دعوانا الحمد للہ بیماری سے کسی ہوا آپ کو سن رہے ہیں بیان کے لیے کہا میں نے تھوڑا مختصر سا بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاقی اعتبار سے بھی معاملات کے اعتبار سے بھی مسلمان بنا دے. مومن مطیع کا آداب و خصائص سے ہم کو متصل کروا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.